لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم والفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے. عظمت اہل بیت علیہم السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائیں کہ جس کا ذات پروردگار نے دن قرار دیا عبادت کے لیے اور رات کو انسان کے لیے تسبیح قرار دیا، اور پروردگار کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کا دن یعنی جمعۃ الوداع کی عبادت کرنا نصیب فرمائی۔ عزیزان محترم، روز جمعۃ الوداع نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہمیں یہ دن نصیب ہوگا یا نہیں۔ ہر انسان جو اہل ایمان میں سے ہے ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اب ماہ رمضان المبارک کچھ ہی دنوں پر باقی، بقیہ کتنے دن ہیں؟ آج 27واں روزہ ہے، چند ہی دن ہیں اور پھر یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ کیا کھویا کیا پایا؟ اگر ہم ماہ رمضان المبارک میں اس بارے میں فکر نہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا تو گویا ہم نے ماہ رمضان میں کچھ نہیں پایا۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان یہ سوچے کہ آیا جس ماہ رمضان المبارک کو پروردگار نے عبادتوں کا مہینہ قرار دیا ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ قرار دیا ہے، مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے، توبہ کا مہینہ قرار دیا ہے، رحمتوں کے برکتوں کے نزول کا مہینہ قرار دیا ہے، اولیاء خدا کا مہینہ قرار دیا ہے، آیا وہ برکات جو اہل ایمان کے لیے قرار دی ہیں وہ برکات ہم حاصل کر سکے ہیں یا نہیں؟ معصوم سے پوچھا گیا عید کس کے لیے؟ معصوم نے فرمایا جس کے ماہ رمضان کے روزے قبول ہو جائیں، جس کے ماہ رمضان المبارک کے روزے قبول۔ اب ماہ رمضان کے روزے کیسے قبول ہوئے بھی یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے۔ آیا ہم نے اپنی ذات میں تبدیلی رونما ہوتے دیکھی ہے؟ جو بری صفات برے کام جو انسان سے سرزد ہوتے رہے ہیں عام دنوں میں، آیا ماہ رمضان المبارک میں بھی اس کی ویسی ہی زندگی ہے؟ آیا اب تک اس کی ویسی ہی زندگی ہے؟ اگر اب بھی کچھ نہیں بدلا تو یقین جانیے کچھ نہیں بدلا۔ اگر کچھ نہیں بدلا تو پھر کچھ نہیں بدلا۔ ماہ رمضان المبارک انسان کی تزکیے کا مہینہ ہے۔ کیا ہمارے نفس کا تزکیہ ہوا؟ کیا وہ عادات وہ بری خصلتیں جو ہم سارا سال ہم سے مثلا ہم اس کا شکار رہتے ہیں، کیا ہم نے اس سے نجات حاصل کی؟ کہتے ہیں ماہ رمضان کا اگر حق ادا کیا جائے تو روایتوں میں ہے کہ جس طرح سے یہ ماہ رمضان سے باہر ہوتا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے نکلتا ہے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے۔ کیا ہم اس چیز کو درک کر سکتے ہیں؟ یہ مہینہ جو کہ قرآن سے ہدایت لینے کا مہینہ تھا، کیا ہم نے قرآن کی کما حقہ تلاوت ہی کہی؟ کیا ہم قرآن کا حق ادا کرنے کی بات نہیں کر کے ہم نے حق تلاوت ہی ادا کیا؟ ہم نے قرآن سے جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو کہ ہادی ہے، رحمت ہے قرآن، کیا ہم نے اس کو اپنے لیے باعث رحمت قرار دیا؟ باعث رحمت قرآن کب ہوگا؟ جب انسان قرآن سے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ قرآن چونکہ ہدایت کے لیے کتاب ہے۔ تو یہ جو 27واں روزہ آج ہے، جمعۃ الوداع، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، کیا ہم ماہ رمضان میں جب وارد ہوئے تھے تو ہمارا کوئی ہدف اور مقصد تھا یا نہیں؟
یہ سوچنے کی بات ہے. ماہ رمضان المبارک میں جب داخل ہو رہے تھے تو ہمارا مقصد تھا یا نہیں؟ یا ایک رسمی طور پر ٹھیک ہے ماہ رمضان میں روزے واجب ہے تو بس رکھنے ہیں؟ نہیں. مومن کا ایک ہدف ہوتا ہے. مومن کی زندگی ہدف سے خالی نہیں ہوتی. اہل ایمان کا یہ ہدف ہوتا ہے کہ جو سارا سال ہم برکتوں سے، رحمتوں سے، فضیلتوں سے، کمالات سے یعنی محروم رہے، اس ماہ رمضان میں ان کو حاصل کریں گے. یہ مومن کا ہدف ہے. کیا ہم نے اس ہدف کو حاصل کیا؟ یعنی آج 27واں روزہ ہے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ ہمیں خود اپنا تزکیہ کرنا چاہیے. اگر ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہم نے صرف کھویا ہے، پایا کچھ نہیں سوائے عبادات کی انجام دہی کے. اور کیا عبادات بھی انجام دہی کما حقہ ہوئی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ماہ رمضان میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ عام دنوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ مہینہ کہ جس میں ایک آیت قرآنی عام دنوں میں پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. ہاں، اس ماہ مبارک میں یعنی ایک رکعت 70 رکعت کے برابر ہے. ایسی شبیں پروردگار نے عطا کی ہیں کہ جس میں ایک رات کی عبادت 1000 سالوں کی عبادت سے افضل ہے. عزیزان محترم، کیا ہم نے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کیا ہم اس کا مصداق بن سکے؟ انسان کثرت سے عبادت انجام دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ہاں روزے رکھتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے نماز تمہیں فحش کلام سے اور بے حیائی سے بچائے گی. عام دنوں کی نماز کی بات کیا، ماہ رمضان کی نمازیں ہی ہماری اتنی کارآمد ثابت ہوئیں کہ وہ ہمیں فحش کلام اور بےہودہ گفتگو سے بچا لے. یعنی کیا وجہ ہے کہ ہم تاثیر سے محروم ہیں عبادت کی؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. وجہ ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اسی سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بصارت دی ہے، سماعت دی ہے، قوت گویائی دی ہے. یعنی ہماری بصارت ایسی ہو جیسے خدا چاہتا ہے، ہماری سماعت ایسی ہو جیسے خدا چاہتا ہے، ہماری گفتگو ایسی ہو جیسے خدا چاہتا ہے. اگر ہماری سماعتیں ایسی ہوں گی جیسے خدا چاہتا ہے تو پھر ہم جو سنیں گے وہی سنیں گے جو خدا چاہتا ہے. جب وہی سنیں گے جو خدا چاہتا ہے تو پھر وہی کہیں گے جو خدا چاہتا ہے. اور جب وہی دیکھیں گے کہ جو خدا چاہتا ہے تو پھر قلب میں بھی اسی چیز کو قرار دیں گے جو خدا چاہتا ہے. عزیزان محترم، آیت اللہ تحریری جو شاگرد ہیں آغا بہجت کے اور ایک عارف بھی شخصیت بھی ہیں، اہل اور عرفان میں ان کا یعنی ذکر آتا ہے، بڑی معنویت والی شخصیت ہے. انہوں نے انہی چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، نصیحت کی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان یہ دیکھے کہ آیا وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشر ہے نا، آخری ایام. معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہر چیز سے محروم رہا ہو وہ اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی آخری شبوں کو اپنے لیے غنیمت جانے. یہی آخری شبیں ہیں، یہی آخری ایام ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ آخری ایام کو اپنے لیے غنیمت جانو. جو محروم رہا اس کے لیے یہ ایام غنیمت ہیں. کیسے غنیمت ہیں؟ آیت اللہ تحریر اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرو.
انسان اس بات پر فکر کرے کہ آیا اس نے گناہوں کو ترک کیا ہے یا نہیں. اگر نہیں کیا ہے تو ماہ رمضان کے آخری ان ایام میں اپنے گناہوں کو ترک کر دے. گناہوں کا ترک کرنا فقط زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ اعضاء و جوارح سے اظہار کا نام ہے. یہ نہیں کہ میں اپنی زبان سے کہا آج کے بعد میں کوئی گناہ نہ کروں اور پھر عملاً وہ کام کروں یعنی گناہ کروں. اس کا مطلب میرے قول اور فعل میں تضاد ہے. قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم سے اگر انس اور رابطہ پیدا نہیں کر سکا تو آخری ایام کو اپنے لیے غنیمت جانو. ماہ رمضان کے آخری ایام کو اپنے لیے غنیمت جانو. مخصوص دعائیں مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں میں جو کتاب اقبال وغیرہ اور دیگر کتابوں میں جو بیان ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ کیجیے، ان کے ترجمے کو پڑھیے اور ان کی برکات سے مستفید رہیے. یہ مہینہ چونکہ اہل ایمان کے لیے طلب مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، انسان متوجہ رہے، غفلت نہ برتے. آخری ایام میں اپنے آپ کو محسوس کرے اس بات کے لیے کہ بھائی نہیں پتا کہ آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. لہذا انسان طلب مغفرت کرے، توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں. اور توبہ کا طریقہ کار وہی ایمن نے جو بیان کیا کہ جس چیز سے توبہ کرے اس کام کو انجام نہ. ایک اور نصیحت جو آقا نے فرمائی، اہل اسلام دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں جو ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں ان کی حمایت کیجیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں فرزند بالخصوص اور بالعموم پوری امت کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں رہنا. اسی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل کی آج چونکہ جمعۃ الوداع کا دن ہے، پوری دنیا میں آج کے دن کو آزادی قدس کے طور پر، القدس کے طور پر، روز القدس کے طور پر منایا جاتا ہے. ایک نہضت جو کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے جس کی طرف متوجہ کیا، آگا اپنی نصیحتوں میں فرماتے ہیں کہ انسان اس طرف متوجہ رہے. میں نے اسی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل، وہ سورہ کہ جس کو سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم عرف عام میں اسرا کہتے ہیں. رات کے سفر کو عربی میں اسرا کہتے ہیں، اسی لیے سورہ کو بھی، کیونکہ یہ معراج کے واقعے کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے. اس کی پہلی آیت میں قصہ معراج بیان ہوا ہے. معراج بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن کی یہ آیت جس کو میں نے آپ کی خدمت اقدس میں تلاوت کیا کہ کیا قرآن میں پروردگار کس چیز کی اہمیت کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پروردگار نے، وہ پروردگار جو پاک ذات ہے، جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. معراج کا پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، اس کو نہیں دہراؤں. مسجد اقصی کی فضیلت کے عنوان سے اس آیت کو تلاوت کیا ہے میں نے. آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. میں نے عرض کیا کہ واقع معراج کی وجہ سے اس کو سورہ اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ اس میں جو تذکرہ زیادہ کثرت سے ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، اسی لیے اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اس میں بالعموم جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اخلاقیات کے اوپر بھی ہیں، یعنی اخلاقی برائیوں کے حوالے سے کہ انسان مثلا زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، ناپ تول کو پورا کرے. اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں ایک چیز بیان کی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ والدین کے آگے اف تک نہ کہیے.
والدین کے آگے اخت کریں۔ اخلاقی حوالے سے بھی سورہ میں بہت سی تعلیمات اور یہودیوں کے تذکرے کو بیان کیا گیا۔ وہیں یہاں اسی بیان کرتا جاؤں کہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت وقت کو دیکھتے ہوئے صرف ترجمے پر اکتفا اور مفہوم پر اکتفا کر رہا ہوں کہ اے رسول جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے پروردگار ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پردے کو حائل کر دیتا ہے۔ قرآن کو جب یہودی سنتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک گمراہ کن کتاب ہے، اسے نہ سنا جائے، اگر سنیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو پروردگار نے حجاب کو حائل کیا، ذات پروردگار نے اپنی جانب سے، عرفاء یہ کہتے ہیں، عرفاء کیا؟ جو اپنے علم پر عمل کر کے اس قدر عامل ہوتے ہیں اپنے علم پر کہ پروردگار ان کو علم عرفان عطا کرتا ہے۔ جب انسان عرفانیت کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے، وارد ہو جاتا ہے، تو پروردگار اس کے سامنے سے حجابات کو ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو عرفاء کیا کہتے ہیں؟ عرفاء کہتے ہیں پروردگار نے 2 کتابیں نازل کی ہیں۔ عرفاء کیا کہتے ہیں؟ اسی بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ عرفاء کہتے ہیں کہ پروردگار نے 2 کتابوں کو نازل کیا، ایک قرآن مجید جس کو آپ اور ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک کتاب جسے کائنات کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کا لفظ لفظ خدا کے بابرکت وجود کی محکم دلیل ہے، اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اس ذات پروردگار کے واجب الوجود ہونے پر دلیل ہے۔ ایک آیت اللہ بزرگ عالم دین جب بھی کسی شے پر نگاہ، یعنی جس کو ہمارے یہاں عرف میں کہا جاتا ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، کسی جگہ نگاہ جماتے تھے تو گریہ کرنے لگتے تھے۔ مثلا آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو گریہ کر رہے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں تو گریہ، سمندر کو دیکھ رہے ہیں تو گریہ، سرسب جگہ کو دیکھا تو گریہ کیا۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھ کر آپ گریہ کرتے ہیں؟ کہا کہ ہر چیز میں مجھے خدا کا وجود نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ عرفاء ہیں جو خدا کی دوسری معنوی کتاب یعنی کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب سمندر کی طرف جاتے ہیں تو اس کی وسعت کو دیکھتے ہیں کہ اس قدر وسعت اس کی پروردگار نے جس کو وسعت عطا کی ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسی سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سر، مسجد اقصی کے لیے قرآن کی آیت ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پروردگار نے اس کے اعتراف کو بابرکت قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مسجد اقصی جو کہ بیت المقدس میں ہے، بیت المقدس جس میں گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط یہ بات بیان کر دوں کہ یہ جو عیسائی، یہودی اور مسلمان ہیں، تینوں دعوے دار ہیں اس جگہ کے۔ یہودی کہتے ہیں ہیکل سلیمان جو کہ تباہ ہو گیا وہ اسی کے نیچے ہے، اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اسی ہیکل سلیمان یعنی مسجد اقصی کی ویرانی اور ہیکل سلیمان کی تعمیر کس طرف نشاندہی کرتی ہے؟ ہمارے حضرت عیسیٰ کے ظہور کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ لہذا تمام یعنی جو بڑے ادیان ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا مسلمان ہو، یہ ان کی نظر میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، مسجد اقصی ہے۔ قرآن نے نہیں کہا قبلہ اول، ہم کہتے ہیں، روایات نے نہیں کہا قبلہ اول، ہم کہتے ہیں، ہماری اپنی تحقیق ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ابھی میں نے دعائے ندبہ کی جو تلاوت کی، اس میں دعائے ندبہ میں کیا کہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے اور آپ کے لیے یعنی اللہ کے حبیب اور ان کی آل کے لیے جس گھر، پہلا گھر، ترجمہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ چیزوں کو
سمجھا جا سکے۔ پہلا گھر جو عبادت کے لیے قرار دیا اور بنایا گیا وہ مکہ میں خانہ کعبہ۔ یہ دعائے ندبہ کے جملے ہیں۔ لیکن ہم لوگ چونکہ کچھ چیزیں جو ہے غلط العام ہو جاتی ہیں، لہٰذا کچھ عرصے ایک محدود وقت کا دورانیہ رہا ہے جس میں محدود وقت تک جو ہے اس جانب قبلہ اس کو قبلہ قرار دیا گیا اور اس کو جو ہے وہاں پر عبادت انجام دیتے رہے۔ بعد میں جب تحویل قبلہ کی آیت آئی تو پھر خانہ کعبہ کی طرف لوگوں نے رخ کیا۔ اللہ کے رسول کے نے ان کو بتایا، حالت نماز میں آیت نازل ہوئی۔ عزیزان، موضوع نہیں ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا، اس لیے اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، فقط یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ چونکہ شروع سے ہی قرآن میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں کی بدعمالیوں، بد کرداریوں اور انہوں نے انبیاء کو جو قتل کیا تو پروردگار نے دو چیزوں کو ان پر مسلط کیا۔ ایک تو بغ نصر جو بادشاہ تھا اس کو مسلط کر دیا، پھر رومیوں نے اس قدر شدید حملہ کیا کہ ہیکل سلیمانی سمیت تمام تر تعمیرات جو یہودیوں کی تھی سب کو تباہ کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو آج یعنی تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہودی، دیکھیں ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں صہیونی، صہیونی کیا تمام یہودیوں کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، انجمن محبین صہیونی ایک انجمن بنی تھی جو سوئٹزرلینڈ میں پہلا اس کے جو یعنی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ طے پایا تھا کہ یہ ہماری میراث ہے، جس پہ انہوں نے مسجد اقصی بنائی ہے، یہ ہماری میراث ہے۔ اصل میں صہیون ہے کیا یہ بیان کر دوں جوانوں کے لیے۔ یروشلم جو کہ ایک شہر ہے وہ دو پہاڑوں کے وسط میں آباد ہے، ایک کو کہتے ہیں موریا، ایک پہاڑ کا نام کیا ہے؟ موریا، دوسرے پہاڑ کا نام کیا ہے؟ صہیون۔ ان دونوں پہاڑوں میں جو بلند پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، جس پر حضرت داؤد کا مزار بھی ہے، اس پہاڑ کو صہیون کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ دو مناسبت ہیں، ایک تو بلندی زیادہ ہے اور وہاں پر مزار ہے حضرت داؤد کا، لہٰذا یہودیوں کے ہاں وہ معتبر ہے۔ تو وہاں یعنی سوئٹزرلینڈ میں یہ پہلی جو ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ طے کیا، یعنی صہیون یعنی اس پہاڑی کی طرف نسبت دے کر وہاں کے جو مقامی تھے اس نسبت سے انہوں نے اپنی ایک انجمن بنائی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیت المقدس یہ ہمارا ہے، اس پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ان سے باہر کرنا چاہیے۔ تو پھر وہاں پر یہودیوں نے سازشیں شروع کی اور ایک جرمنی کا رہنے والا یہودی تھا جو کہ فتنہ کرنے کے لیے آیا اور اس نے سب سے پہلے مسجد المقدس یعنی اس مسجد مقدس مسجد اقصی کو آگ لگا دی۔ پوری مسجد اقصی جو ہے وہ جلتی رہی۔ جب مسجد اقصی جلتی رہی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہوا۔ یہاں یہ حالات تھے اور انقلاب اسلامی کا آغاز ہو چکا تھا۔ امام خمینی علیہ رحمۃ اللہ کے ہاتھوں پر پروردگار نے فتح عظیم عطا کی کہ جو مکتب اہل بیت کو جنہوں نے روشناس کرایا، یعنی ویسے تو 1400 سال سے اہل بیت علیہ السلام کا مکتب ہے، 1443 ہجری چل رہا ہے نا، لیکن عالمی سطح پر جو شیعت ابھر کر آئی وہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد آئی۔ ہندوستان میں تھے، تحریک آزادی کی آواز بلند ہوئی تو شیعوں نے لبیک کیا اور پاکستان حاصل کر لیا، اور جب فلسطین میں ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ جمعۃ الوداع یعنی آج کے دن کو یوم اللہ قرار دیا۔ کس اعتبار سے؟ کہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ آج کے دن کو مظلوموں کی حمایت کا دن قرار دیا۔ یوم اللہ یعنی یوم رسول اللہ، یوم رسول اللہ یعنی یوم علی یعنی یوم ولایت۔
تو جتنے بھی مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان سب پر لازم ہے کہ آج کے دن کو مظلوموں کی حمایت کے دن کے طور پر قرار دیا جائے۔ اب چاہے ظلم کہیں بھی ہو رہا ہے، مثلا اگر ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے تو بھی آج کے دن کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے، چونکہ آج کے دن کو مخصوص کیا ہے فلسطین کے ساتھ، لہٰذا فلسطین میں ہونے والے مظالم کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے اور وہاں کے مظلومین کی حمایت کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شروع میں کچھ مشکلات پیدا کی گئیں، مثلا یہ کہا گیا کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عربوں کا مسئلہ ہے۔ امام خمینی نے وہ مثال قائم کی کہ پوری دنیا پر واضح کر دیا یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، کیونکہ امام خمینی خود ایرانی تھے اور انہوں نے جہاں تفصیل ہے، لہٰذا میں اس تفصیل میں نہیں جاتا وقت محدود ہونے کی بنا پر، فقط یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس طرح متوجہ کیا ہے کہ مظلوموں کی حمایت کریں۔ جس طرح امام خمینی نے اپنا کردار ادا کیا، اسی طرح پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسرائیل کے وجود کے لیے کہا کہ یہ اسلام کے سینے میں ایک خنجر کے مانند ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یعنی کیوں آپ اپنا پاسپورٹ دیکھیں، پاسپورٹ پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ اس سے ٹریول کر سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے۔ یعنی پاکستان کی بنیادوں میں یہ ہے کہ اسرائیل چونکہ ایک مقبوضہ ریاست ہے لہذا اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اگر وہ اسلام یعنی کلمہ گو ہونے کے باوجود اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں گویا وہ اسلام سے خیانت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بڑے قصیدے پڑھتے ہیں ارطغرل کے، جناب ترکی کے، جناب اردگان کے، ہسٹری تو دیکھیے، آپ سب کے ہاتھ میں یہ موبائل موجود ہے، اس کا مثبت استعمال کیا ہے، ریسرچ کیجئے، آپ دیکھیے ٹریڈ ذرا ترکی کی اسرائیل کے ساتھ کس قدر انہوں نے ٹریڈ کی ہے۔ ہاں، سفارتی تعلقات اپنی جگہ ہیں، ملنا ملانا اپنی جگہ رہتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جناب ترکی جیسا کوئی اردگان نہیں۔ عزیزان، آج کے حالات کو دیکھ لیجئے، ہم اگر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک نگاہ کے دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حمایت کی جاتی ہے، بنیاد کیا بنائی جا رہی ہے؟ تمام پاکستانیوں کی طرف سے، کیونکہ امریکہ کے مقابلے میں ڈٹ گیا ہے۔ یہ تو ابھی 1-2 سال سے ڈٹے ہوئے نا، انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی علیہ الرحمہ اور اس کے بعد رہبر سید آیت اللہ خامنائی، آپ دیکھیے آج بھی کھلم کھلا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے وجود کو نہیں مانتے، امریکہ کی پالیسیوں کو نہیں مانتے۔ وہ تو 30-40 سال ہو گئے، تو پھر مسلمانوں کو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے، کم از کم پاکستانی مسلمانوں کو تو کھڑا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان محترم، امریکہ اسرائیل پر ہم نفرین کرتے ہیں نا، جوانوں کے لیے ایک بات اور عرض کروں، برطانیہ کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے اسلام کے خلاف سازشوں میں، آج بھی ہے اور مستقل ہے۔ سعودی عرب کا معاملہ ہو، یعنی وہاں سے سلطنت عثمانی کا خاتمہ اور اس کے بعد آل سعود کی حکومت کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی برطانیہ انوالو رہی۔ پھر اس کے بعد مقبوضہ جو فلسطین، یعنی فلسطین پر جو قبضہ ہوا، اسرائیل کی مداخلت پشت پناہ کون تھا؟ برطانیہ کھڑا تھا، اور برطانیہ نے اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پیش کی تھی کہ اسرائیل کے حوالے کر دینا چاہیے بیت المقدس کو۔ تو لہٰذا جہاں ہم
امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، وہیں ہمیں برطانیہ مرد آباد کے بھی نعرے لگانے چاہیے، کیونکہ اسلام کا جو بھی دشمن ہوگا، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے ان کی اولاد نسل یہود آل سعود ہو، جو بھی، یہ کفر اور مسلمانوں کا گٹھ جوڑ نہیں چلے گا۔ مشکلات کیا تھیں؟ ایسے بادشاہوں کو، جو عرب بادشاہ تھے ان کو عیاشیوں میں لگا دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جب عیاشیوں میں لگایا تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یمن کے اندر بمباری کرتا ہے، 39 ممالک، اسلامی ممالک کا اتحاد بنایا غریب یمنیوں کے مقابلے میں، اور اسرائیلیوں کی جا کے گود میں بیٹھ گئے۔ کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت؟ یہ 39 ممالک نام نہاد ممالک، افسوس ہے کہ جس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں ہمارے ملک سے کہ جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ 39 اسلامی ممالک کا اتحاد اسرائیل کے خلاف بنانا چاہیے تھا، اسلامی ملک کے خلاف بنایا، یمن کے خلاف۔ اب دیکھیے کتنی مجرمانہ یہ سازش، کیا کہ یمن پر کیا کہتے ہیں؟ جناب یہ یمنی ہمیں نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، ان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ بحرین میں آپ جائیے، بحرین کا معاملہ تو مسئلہ کشمیر کی طرح ہے۔ کشمیر پر یعنی ہم پاکستانی، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کو قبول کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی بات کر رہا ہوں جوانوں کے لیے کہ بحرین کا مسئلہ اور مسئلہ کشمیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جس طرح ہمارا میڈیا کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے ایز اے مسلم کہ وہ دیگر اسلامی ممالک پر ہونے والے مظالم کو بھی نشر کرے۔ لیکن کیا کریں، جب امریکہ اور اسرائیل سے ایڈ لیں گے تو پھر وہ حق بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ یعنی ان کو فحش فلمیں تو یہ نشر کرتے ہیں، لیکن بحرین، یمن، شام، افغانستان، عراق اور اسی طرح کے دوسرے اسلامی ممالک میں ہونے والے ظلم کو نشر نہیں کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ جو بھی اس فعل کا مرتکب ہو رہا ہے، روز محشر خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، جو بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، کیونکہ ہم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عزیزان محترم، امام کی وصیت ہے۔ امام یعنی ہمارے جو والد ہیں ان سے بھی افضل۔ یہی تو ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں، بی ابی انت و امی، مولا آپ پر ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں قربان ہوں۔ تو جو مولا کا حکم ہے وہ سب سے افضل ہے، سب سے مقدم ہے۔ تو لہٰذا اہل اسلام اور اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہضت، یعنی نہضت قیام کرنے اور قیام کرانے کو کہا جاتا ہے۔ قیام کرنا اصل دین ہے، اور قیام کرنا اور کرانا اسے نہضت کہا جاتا ہے۔ یہ عالمی نہضت، اس کا الحمدللہ پاکستان میں شیعہ جتنے بھی ہیں ہر سال عظیم الشان طریقے سے مسلمانوں میں اس بات کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے مخالف ہیں۔
اے صہیونیت، جان لو کہ آج پسران حیدر زندہ ہیں، اولاد علی آل علی زندہ ہیں. جس طرح سے مولا کائنات نے تمہارا منہ توڑا تھا، آج مولا کائنات کے چاہنے والے تمہارا منہ توڑ رہے ہیں. جس طرح سے اس وقت تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا گیا، آج بھی تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. وہ زمانہ اور تھا کہ تم مارتے تھے، بھاگ جاتے تھے. رہبر معظم نے بہت خوب جملہ کہا ہے، اب دور بدل گیا ہے، اب مارو گے تو مار کھاؤ گے، اب مارو گے تو مار کھاؤ. عزیزان محترم، لہٰذا اس چیز کو جوانوں کو خصوصی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دینے کا، جبکہ اس کا، اور ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم تو خود ایک بزرگ عالم دین ہیں آیت اللہ شہید مدرس، ان کا یہ کہنا ہے، ان کے بقول دین اصل سیاست ہے، سیاست اصل دین ہے. سیاست سے دین خارج نہیں، دین سے سیاست خارج نہیں. امام خمینی نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب نہ وہ دین شناس ہے، نہ وہ سیاست شناس ہے، نہ وہ دین کو جانتا ہے، نہ وہ سیاست کو جانتا ہے. البتہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں جو بیان فرما رہے ہیں، حاکم شان کو مخاطب کر کے، اے حاکم شان، جس کو تو سیاست سمجھ رہا ہے، سیاست نہیں ہے، مکاری ہے. سیاست نہیں ہے، مکاری ہے. یعنی مولا نے واضح کر دیا، مکاری اور چیز ہے، سیاست اور چیز. سیاست علوی کیجئے. اور ہم نے جو نتیجہ خیز معاملات دیکھے ہیں وہ سیاست علوی کا نتیجہ ہے. اب چاہے لبنان کی سیاست رہی ہو، فلسطین کی سیاست رہی ہو، یمن کی سیاست رہی ہو، بحرین کی سیاست رہی ہو. آپ دیکھیے افغانستان کے اندر حالات کیا ہیں. آسان لقمہ بنا لیا ہے سب نے اپنے لیے اس کو، اور آسان ہدف کون؟ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے مومنین اور مومنات پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. انتہائی افسوس ہے. یہ کیوں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ برطانیہ جب نکلا تو کیا کیا؟ فلسطین میں اسرائیل کو بٹھایا. سعودی عرب سے نکلا تو وہاں یعنی حجاز مقدس سے وہاں کس کو بٹھا دیا؟ آل سعود کو بٹھا دیا. اسی طرح جب افغانستان سے نکلا تو پھر داعش کو بٹھا کے گیا. عزیزان محترم، بہت ہی عجیب صورتحال ہے. یعنی بارہا ہم تجربوں سے نہیں سیکھتے. افغانستان جنگ کا حصہ بنے، پاکستانی کیا حاصل ہوا؟ اپنے ہی بے گناہ لوگوں کے جنازے اٹھائے، اور آج بھی اٹھا رہے ہیں. کیا حاصل ہوا؟ آج بھی ان کی غلامی کی زنجیریں یہ حکمران ہمارے گردنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم غلام نہیں ہیں، غلام تم ہو. پروردگار نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہتے ہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق رائے دینے میں آزاد ہو، اپنی رسومات کو انجام دینے میں آزاد ہو. الحمدللہ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو قرضوں میں اتنے قرضے اس کو دیے جائیں کہ بعد میں جو ہے ان سے کہیں گے جناب اب تو تم قرضے لوٹا نہیں سکتے، لہٰذا اپنا یہ ایٹمی پلانٹ وغیرہ یہ جو ہے سب سمیٹ دو. لیکن انشاءاللہ ان کی سازش ناکام رہے گی
اور ان کے مکر کے مقابلے میں خدا کی بہترین تدبیر ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم۔ والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمة سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، والحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشقید المظلوم ووارث امیر المؤمنین علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی باقر العلم الاولین والآخرین، جعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین، وموسیٰ بن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، علی بن موسیٰ الرضا من اعتراض برد المطلقین، ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه المعادي النبي، وباعث علم المعطين من الوصي الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمن رزق الورى، وبجوده ثبت الأرض والسماء، وبيملأ الله أرض قسطا وعدلا، كما ملي الظلم وجور عجل اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر خوف خدا کو پیدا کریں، وہ خوف جو انسان کو یاد خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ تقوی الہی کے بغیر کچھ نہیں عزیزان۔ اگر انسان دنیا و آخرت کی خیر چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور یہ صفت تب تک پیدا نہیں ہوگی جب تک انسان حق بولنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ حق بولنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا۔ عزیزان محترم، مومن جرت مند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اسرائیل کے خلاف جو ایک اتحاد بنا تھا، کیا ہوا؟ مسلمانوں کا اتحاد مصر اور شام وغیرہ کا، پسپائی ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ اخلاص نہیں تھا، تقوی نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی طاقت پر غرور کر کے آئے تھے، یہ بھی اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے، لیکن جس گروہ نے اپنا ہتھیار تقوی کو قرار دیا، پروردگار نے اسی کے ہاتھوں پر فتح و کامیابی و کامرانی عطا کی۔ اور پروردگار کا احسان ہے کہ ہم آل محمد کا چاہنے والا قرار دیا۔ عزیزان محترم، بہت سی مشکلات اور مسائل ہیں، وقت محدود ہے۔ جوانوں سے مخاطب ہوں کہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، زندگی نہیں۔ ماہ رمضان کے بعد بھی خدا خدا ہے۔
ماہ رمضان کے بعد بھی رسول رسول ہیں، آل رسول آل رسول ہیں۔ آپ کا ہر فعل، ہر قول ایسا ہو جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ عزیزان محترم، کوئی ایسا کام نہ کیجئے۔ میں نے اس سے پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا، اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ مکتب اہل بیت کا کام ہے جوڑنا، توڑنا نہیں۔ توڑنا طاغوت کا کام ہے، دشمنان دین کا کام ہے۔ کچھ ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ استاد محترم کے بقول ایک تحقیق کے مطابق 300 سے 400 مساجد، شیعہ مساجد، 300 سے 400 سے شیعہ مساجد رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ دونوں ملا کر اس شہر کراچی میں، اس شہر کراچی میں شیعہ مساجد کی تعداد کتنی ہے؟ 300 سے 350 400، رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ دونوں شامل۔ جو جمعے قائم ہوتے ہیں ان کی تعداد 30 سے 32 ہے پورے کراچی میں۔ سوال یہ ہے، کیا کراچی میں رہنے والے شیعان حیدر کرار کے لیے یہ تعداد کافی ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ عزیزان محترم، لہذا اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے محلوں میں مساجد اور امام بارگاہیں قائم کیجئے، اور جن کے علاقوں میں مساجد اور امام بارگاہ پہلے سے موجود ہیں ان کو آباد کیجئے، برباد نہیں۔ کیسے برباد ہوگی؟ جب ہم جانا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے گھروں میں سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے گھر کو ترک کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب پریشان ہو، قلبی اطمینان کے لیے ذکر خدا کرو۔ ذکر خدا کی بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو خدا یہ کہتا ہے کہ جب پریشان ہو جاؤ تو مسجد آ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا مساجد کا رخ کرتے ہیں، امام بارگاہوں کا رخ کرتے ہیں؟ ایک ماہ رمضان تو لہٰذا اگر اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، مساجد کو آباد کیجئے، اپنے اداروں کو مضبوط کیجئے، اپنے اداروں کا دفاع کیجئے۔ 2 سازشیں میں آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں۔ معاملہ حساس ہے اور سنگین بھی۔ اسی چیز کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں 2 مسائل، 2 حساس ترین معاملات۔ کچھ طاقتیں اندرونی اور بیرونی یہ چاہتی ہیں کہ تشیع میں سے جو نظام خمس ہے نا، تصرف کا یا اس کا لین دین یا اس کا نکالنا، اس کو خراب کر دیا جائے۔ جیسے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم عزاداری کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو تو الحمدللہ اب ہم جو ہے پہچاننے لگیں، لیکن 2 سازشیں اور ہو رہی ہیں عروج پر۔ سارے جوان خصوصی طور پہ سنیے۔ پہلی، خمس کے نظام کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ عزیزان، پوری دنیا میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کمک ہوتی ہے اس نظام کے ذریعے سے، لہٰذا اس کی مخالفت کو برداشت نہیں کیجیے۔ ہاں ممکن ہے اصلاحات ہوں، ٹھیک ہے نا، ہونی بھی چاہیے، ان کو دیں کہ جو واقعاً خرچ کرتے ہیں، ان کو نہیں جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ ہم وہ نام تلاش کرتے ہیں جو بڑا نام ہو، ان کو دے دیں گے جناب۔ عزیزان، اسے دیجئے جو اس کا حق ادا کرے۔ امام خمینی، بعض لوگوں کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ امام خمینی کے بعد ایک شخص آیا، بورا بھر کے لے کر آیا پیسوں کا، وہ سمجھ رہا تھا کہ بڑے جو ہے نا مجھے شاباش دی جائے گی، واہ جی واہ، بہت اچھا کام کیا۔ امام نے کہا رکھو یہاں سے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا واپس لایا؟
کہا میں اتنے لاکھوں لے کر آیا ہوں، آپ نے صرف کہوے پہ مجھے تو رونے لگے اور رو کے کہتے ہیں یہ لے جا، تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے کتنی بڑی ذمہ داری میرے کاندھوں پر دی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ایک ایسا واجب ہے فروعات دین میں سے کہ جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس کو ادا نہ کرنے والے ایسے ہی ہیں کہ جیسے حق زہرا ادا کرنے والے، جنہوں نے حق زہرا کو ادا نہیں کیا، حق زہرا کو غصب کیا۔ وہی فکر اگر آج پیدا ہوگی تو حق امام کو لوگ تلف کرنے لگیں گے، غصب کرنے لگیں گے۔ لہٰذا اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دیجیے۔ دوسری سازش جو عرصے دراز سے چلی آ رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ 300 سے 400 مساجد اور 32 تقریباً 30-32 جو ہے وہ امام جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ ایک سازش یہ بھی ہے بیرونی اور اندرونی طاقتوں کی طرف سے کہ ان کے مساجد اور امام بارگاہوں پر قبضے کیے جائیں۔ ہمارے برادران اہل سنت میں بریلوی ہمارے جو بھائی ہیں بہت ہی بیچارے مظلوم ہیں، ان کی مسجدوں میں کب قبضہ ہو جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، قبضہ ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے جناب قبضہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ مشکلات نہیں ہے جو ان کے ساتھ، خود ان کا اعتراف ہے مجھ سے بذات خود۔ ہمارے ہاں غیر تو داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے اپنے جو غیروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ اس سازش کا حصہ بنتے ہیں۔ مشکل کیا ہے، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور بات مکمل کر دوں گا تاکہ تمام جوانوں تک میری بات پہنچ جائے۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ دوسرے غیر تو کھل کے آ نہیں سکتے، تو اپنے کچھ لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ کراچی کے اندر بہت سے معاملات اس وقت ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، آپ کی نگاہوں کے آپ کے علم میں ہیں یقیناً، میں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ طاقتیں کیا چاہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آبادی ہے جس میں 1000 گھر ہیں، اس 1000 گھر میں 40 گھر مومنین کے ہیں، وہاں ایک مسجد ہے، تو کس کا ہولڈ ہونا چاہیے؟ اکثریت کا نا۔ لیکن ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے، یہ امام بارگاہوں مساجد کی برکات ہیں کہ اس علاقے میں امام بارگاہ کی وجہ سے آپ کا ایک ہولڈ ہوتا ہے۔ وہ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اکثریت کسی اور کی ہے، مثلا حکومت یہ کر رہے ہیں، یہ جب چاہیں روڈ بند کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ اس کو روکا جائے، کنٹرول کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان پر قبضہ کیا جائے۔ اب وہ ڈائریکٹ تو خدا نہیں سکتے، تو وہ کچھ ہم میں ایسے لوگ داخل کر دیتے ہیں کہ نمائندے ان کے ہوتے ہیں، شکلیں وہ ہماری لے کر آتے ہیں، شکلیں ہماری لے کر آتے ہیں، اور وہ داخل ہو جاتے ہیں جن کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ان کے اداروں کو ان سے چھین لیا جائے۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم سالوں لگتے ہیں ادارے بنانے میں، جانیں لگتی ہیں ادارے بنانے میں۔ ایک میں حوالہ دوں گا، جبکہ میں حوالہ دینا نہیں چاہتا تھا تاکہ جب بات میری بالکل مکمل اور واضح ہو جائے۔ کورنگی میں ایک مسجد جس میں مجلس ہو رہی تھی، جھگڑا ہوا، نتیجہ کیا ہوا کہ باہر کے لوگ داخل ہوئے، مسجد سیل۔ 35-40 سال ہو گئے، آج بھی وہ مسجد سیل ہے۔ عزیزان محترم، خدا را ان چیزوں کو سمجھیے، اپنے مسائل گھر میں حل کیجئے، غیروں کو اپنے گھر میں داخل نہ کیجئے۔ یہ ادارے، یہ مساجد کے امام بارگاہیں ہمارے پاس امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کیجئے۔ ہم آج ہیں کل نہیں، اگر ہم جس چیز کی بنیاد ڈال کے جائیں گے، اگر ہم نے کسی ادارے کو تالا لگایا ہے تو جب تک وہ بند ہے وہ عذاب قبر پر ہم پر نازل ہوتا رہے گا۔ اپنے اداروں کا، اپنے مکتب کا، اپنے دین کا، اپنے وطن کا دفاع کیجئے، پاکستان کا دفاع کیجئے، امت مسلمہ کا دفاع کیجئے۔ یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں سے اولین ترین ذمہ داری ہے۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری ان عبادتوں کو، اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار
تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، جو بھی سازشی عناصر ہیں جو اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے جو مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، اس گھر میں اہل بیت کا ذکر کرنا نصیب فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما۔ مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔